ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 110 پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے ذبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے نام کا لیا جانا شرط ہے۔ اس کا بیان یعنی جب جانور ذبح کیا جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جانا شرط ہے اس جانور کے حلال ہونے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ان جانوروں کو مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور بے شک وہ معصیت ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین یقیناً اپنے دوستوں کو وسوسہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کا کہا مانا تو یقیناً تم مشرک ہو گئے۔ یہ اس کا معنی تھا۔ اللہ جیون اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک عجیب قصہ ہے۔ وہ یہ کہ کفار نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بکری جب اپنی موت آپ مر جاتی ہے تو اسے کون مارتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو مارتا ہے۔ کہنے لگے، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، جس بکری کو کوئی درندہ اور باز شکار کر کے مار ڈالے اسے آپ حلال بتاتے ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ مارے اسے حرام کہتے ہیں۔ اس بات سے مسلمانوں کے دلوں میں شبہ اور ذوف پیدا ہو گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تاکہ ان کا شبہ اور جو دلوں میں ذوف پیدا ہوا اس کو دور کر دیا جائے اور ان کو اطمینان خاطر حاصل ہو جائے۔ تفسیر حسینی میں ایسے ہی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تفسیروں نے پہلی آیت میں اختصار سے اسے بیان کیا ہے۔ معنی یہ ہوگا، اے مومنو، جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اسے نہ کھاؤ، وہ یوں کہ اپنی موت آپ مر گیا ہو، یا اسے ذبح کیا گیا لیکن اللہ کا نام لے کر نہیں ذبح کیا گیا، یا نام لیا گیا لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا گیا، اور وہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ یا اس کا کھانا فسق اور معصیت ہے۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں یعنی کفار کو وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہارے ساتھ مذکورہ مقدمات کے ساتھ جدال کریں، یعنی شیاطین نے یہ مقدمات سکھائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں باطل ہیں اور بحسب ظاہر عجیب سے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی شیطان جب اسلام کے کسی عقیدے کا انکار کرانا چاہتا ہے تو مقدمات ایسے ترتیب دیتا ہے جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور آدمی اگر اس کے فریب میں آ گیا تو پھر وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اور عجیب بحسب ظاہر عجیب سے دکھائی دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ شکار کیے گئے اور اپنی موت آپ مرنے والے جانور میں فرق ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ لہذا تم اسلام پر پختہ رہو اور مردار کی حرمت کو بھی علی الدوام ہمیشہ تسلیم کرتے رہو، اور ایسے جانوروں کی حرمت کو بھی جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور دیکھو، کفار کی اطاعت مت کرو، بس اگر تم نے ان کی اطاعت کی اور جس کو اللہ نے حرام کر دیا اسے تم نے حلال سمجھا تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نص قرآنی کا تقاضا ہے، یعنی جو آیت ابھی تلاوت کی گئی تو یہ نص قرآنی تقاضا کرتی ہے کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو وہ حرام ہے۔ اس مسئلے میں مذاہب مختلف ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑا گیا تو حرام ہے،
اور اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو حلال ہے۔ ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل اور اسی طرح داؤد طائی سے بھی مروی ہے کہ اللہ کا نام خواہ جان بوجھ کر خواہ بھولے سے نہ لیا، دونوں صورتوں میں جانور حرام ہوگا۔ امام شافعی اس قول کے خلاف ہیں، یعنی ان کے یہاں کیا ہے، اللہ کے نام کو عمدن جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دے، خواہ سہبن یا بھول گیا ہو، کسی طرح بھی چھوڑ دیا گیا، وہ جانور مطلقاً حلال ہے۔ اور ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، اس کو مت کھاؤ۔ یہ معنی شوافی بیان کرتے ہیں، مثلا لات یا عزا کا نام لے کر ذبح کیا گیا یا اپنی موت آپ مر گیا، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ فسقن فرمایا وہ موصوف اور اہلا اس کی صفت ہے، اور غیر اللہ یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کو اس آیت میں فسق کہا گیا ہے، اور محرمات کو لفظ لا اور اللہ کے ساتھ مخصوص اور محصور کر دیا گیا۔ اور یہاں اس آیت میں بھی وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ فرمایا، اور حرف واو عطف کا بنانا اچھا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے جملہ اسمیہ کا جملہ فعلیہ پر عطف لازم آتا ہے، تو واو کا عاطفہ بھی نہیں بنا سکتے، لہذا واو حال کے لیے ہوگا۔ اس اعتبار سے تقدیر کلام یوں ہوگی وَلَا تَأْكُلُوا مِنْهُ حَالَ كَوْنِهِ فِسْقًا۔ اور یہ بات جانی پہچانی ہے کہ فسق وہ ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ وہی ہے جس پر یقیناً اللہ کے غیر کا نام لیا گیا، یہ نہیں کہ اس پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام لینا ترک کر دیا گیا ہو، پھر خواہ اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا یا نہیں لیا گیا، جیسا کہ قول باری تعالیٰ او فسقن اہل لغیر اللہ بھی، اس کی تقریر گزر چکی ہے۔ سو آیت کریمہ میں اللہ کا نام عمدن یا سہون چھوڑنے کی وجہ سے حرمت پر دلالت باقی نہیں رہی، اس لیے وہ حلال ہوگا، اور اس کا حلال ہونا قُلْ لَا أَجِدُ کے حصر، قُلْ لَا أَجِدُ میں جو حصر ہے اس کا حصر یہ تقاضا کرتا ہے، صاحب مدارک نے یہ تصریح کی ہے۔ یہ گفتگو تھی امام شافعی کے مذہب پر۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کیا، چاہے قصدن یا بھول کے اللہ کا نام نہیں لیا، جب بھی وہ جانور حلال ہے، کیونکہ ان کے یہاں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اس کا وہ معنی نہیں لیتے ہیں جو ہم لیتے ہیں۔ اب ہم احناف کہتے ہیں کہ آیت کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ متروک التسمیہ مطلقاً حرام ہو، یعنی جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ مطلقاً حرام ہو، آیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا مذہب ہے۔ لیکن ہم اس میں سے بھول کر اللہ کا نام لینے والے کے ذبح کو جائز کہتے ہیں، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارک بھی ہے تسمیت اللہ تعالی یتوفا کل قلب مسلم، یعنی ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے۔ تو ان دو دلائل کے پیش نظر ہم کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑا گیا تو حرام، اور اگر بھول کر چھوٹ گیا تو حلال ہے، کیونکہ ملت اسلامیہ، اس کا مسلمان ہونا، اس کا دین اسلام کا ماننے والا ہونا، یہ ذکر کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی ذبح کرنے والے کا صاحب ایمان ہونا اس بات کے قائم مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا جواب وہ ہے جو شرح الوقایع میں مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں واو جو ہے اس کو حالیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام شافعی نے ہی فرمایا تھا کہ اس واو کو حالیہ بنانا، تو شرح وقایع میں فرمایا گیا اس واو کو حالیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں،
اور اس کے معنی کو اللہ کے قول او فسقن احل لغیر اللہ بھی پر محمول کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح اس کو فسق کہا گیا ہے اسی طرح اس کو بھی فسق کہا گیا ہے، یعنی جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ بتوں کا نام لیا جاتا اس کو فسق کہا گیا ہے، اسی طریقے سے جس جانور کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس کو بھی فسق کہا گیا ہے۔ اور قل لا اجدو میں مذکور حصر اس کا موجب نہیں، اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینا ہے کہ بذریعہ وہی کون سے جانور حرام کر دیے گئے ہیں، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کے قول ولا تأکلوا سے پہلے نازل ہو چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حکم کی اس زمانے میں خبر دی جو پہلے سے آپ پر نازل ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد متروک التسمیہ کی حرمت نازل ہوئی، لہذا کذب لازم نہیں آیا۔ ہذا کلام آئیے فرماتے ہیں علاوہ ازیں، یہ ملا جیون علیہ رحمہ فرماتے ہیں علاوہ ازیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس جگہ حصر اضافی ہے جو اس کے اس اعتقاد کی بنسبت ہے کہ حلال بکری اور اس کے علاوہ دوسرے حلال جانور حرام ہیں، جیسا کہ گزر چکا، اس لیے کہ اگر حصر حقیقی ہوتا تو بہت سی چیزیں حرمت کی وجہ سے، یعنی بہت سی اشیاء کی حرمت کی وجہ سے کذب لازم آتا جو مذکورہ اشیاء کے علاوہ ہیں، جیسے کچلی والے جانور، پنجوں سے شکار کرنے والے جانور۔ شاید اس جواب کے شارح الوقایا اس لیے درپے نہیں ہوئے، یعنی شرح وقایا کے جو لکھنے والے ہیں وہ اس لیے اس جواب کو نہیں دیے کہ انہوں نے حصر کو حصر حقیقی پر محمول کیا ہے، وہ اس طرح کے انہوں نے ما اوحیہ سے مراد وہ جانور لیے جو بذریعہ وحی صرف قرآن میں مذکور ہوئے، اسی لیے انہوں نے کذب کی نفی میں اس بات پر اکتفا کیا کہ قول باری تعالیٰ ولا تأکلوا اس کے بعد نازل ہوا، لیکن اس تقدیر پر لازم آتا ہے کہ وہ آیت جس میں المنخنقۃ والموقوذۃ یہ الفاظ آئے ہیں، یہ آیت بھی قل لا اجدو کے بعد نازل ہوئی تاکہ کذب لازم نہ آئے۔ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ما اوحی الیہ سے مراد وہ جانور ہیں جن کا اس وقت اور اس زمانے میں حکم نازل ہوا، اور قول باری تعالیٰ ولا تأکلوا اس کے بعد المنخنقۃ والموقوذہ والی جو آیت ہے والی آیت اور کچلیوں اور پنجوں والے جانوروں وغیرہ کی حرمت اس کے بعد نازل ہوئی، اس طرح اشکال باقی نہیں رہتا۔ قول باری تعالیٰ قل لا اجدو کی شرح انشاءاللہ بالتفصیل آ رہی ہے۔ بالجملہ حاصل مذہب یہ ہے کہ متروک التسمیہ ناسین، یعنی جس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھول کر چھوٹ جائے اس کا کھانا ہم احناف کے یہاں جائز ہے، اور امام شافعی کے یہاں بھی جائز ہے، آمدن چھوٹ گیا جب بھی ان کے پاس جائز ہے۔ یہاں سے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے بارے میں یہ گمان ہوا کہ قول باری تعالیٰ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ ایسا عام ہے جس میں سے احناف نے بعض صورتوں کو مخصوص کر لیا، یعنی امام شافعی کو یہ گمان ہوا کہ ہم نے اس آیت کے عموم کو خاص کر لیا اور نسیان والی صورت کو علیحدہ کر لیا حرمت کے بیان سے، کیونکہ بھول کر اللہ کا نام چھوٹ جانے کی صورت میں ہم اس کو حلال کہتے ہیں، جبکہ لم یذکر اسم اللہ علیہ میں یہ صورت شامل ہی نہیں ہے۔ جب اس عام میں تخصیص ہو گئی، اب یہ امام شافعی کی طرف سے ہے کہ جب آپ لوگوں نے اس آیت کے عموم میں تخصیص کر لی تو تمہارے احناف یعنی احناف کے یہاں یہ عام ضمنی ہو گیا، لہٰذا اس عام سے تخصیص کے طریقے سے ایسے جانور کو نکالنا بھی جائز ہوگا جس کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا آمدن نام نہ لیا گیا ہو، اور یہ تخصیص خبر واحد کے ذریعے ہوگی جو حضور کا یہ قول ہے المسلم یذبح علی اسم اللہ سمیا او لم یسمى، یعنی مسلمان اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتا ہے، وہ نام لے یا نہ لے، اور یہ تخصیص بذریعہ قیاس بھی ہوگی کہ جس طرح احناف نے اس میں سے بھول کر اللہ کا نام رہ جانے کو مخصوص کر لیا، اسی طرح ہم نے جان بوجھ کر نام لینے والے کو نکال لیا ہے۔ یہ ساری تفصیل جو ہیں اس میں بھی ہیں، اپنے نور الانوار جو کتاب چلتی ہے اس میں جو ہے دو عام جس کے بارے میں شوافع کا یہ خیال ہے کہ یہ عام ہے اور احناف نے اس سے تخصیص کی ہے، وہ کافی تفصیل سے یہ بحث نور الانوار میں موجود ہے۔ اہل اصول نے اس کے جواب میں عام کی بحث کے تحت جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قول باری تعالیٰ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ یہ عام قطعی ہے جسے قطعاً خصوص لاحق نہیں ہے، جسے قطعاً خصوص تخصیص لاحق نہیں ہو سکتی، اس لیے بھول کر نام خدا نہ لینے والے کی جو تخصیص ہے
یہ تخصیصی نہیں، بلکہ یہ شخص از روئے معنی نام لینے والا یعنی ذاکر ہے، لہذا اس آیت کی خبر واحد یا قیاس سے تخصیص جائز نہیں۔ ھذا لفظہم، یہ احناف کی طرف سے جواب تھا۔ یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ صاحب مدارک نے اس مقام پر لکھا ہے کہ آیت مذکورہ یعنی متروک التسمیہ کو حرام کہتی ہے، جس میں بسم اللہ چھوڑ دی جائے، خواہ جان بوجھ کر یا بھول کر رہ جائے۔ اس میں نسیان کی حالت میں اللہ کا نام رہ جانے کی صورت میں حدیث پاک سے محسوس کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا اس پر محمول ہے کہ یہاں تخصیص صورتاً پائی جاتی ہے۔ ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ یہاں تخصیص حقیقتاً موجود ہے۔ یہ احتمال ہم نے اس لیے ذکر کیا تاکہ اصول کے ضابطے کی مخالفت لازم نہ آئے۔ یہاں تک جو ہم نے ذکر کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم کے مذہب کی تحقیق تھی۔ جہاں تک چوتھے مذہب اہم یعنی امام مالک بن انس، چوتھے امام، ان کے مذہب کا معاملہ ہے، ہمیں ان کے مذہب کی کتابوں میں اس پر کوئی اطلاع نہیں ہو سکی، اور جو کچھ ان کے غیر مذہب والوں کی کتابوں میں مذکور ہے اس میں تذبذب پایا جاتا ہے۔ یعنی اس سلسلے میں امام مالک کا کیا قول ہے، تو امام مالک کے مذہب کی جو کتابیں ہیں ان میں اس کی صراحت نہیں۔ دوسرے مذہب والوں نے ان کا جو اقوال نقل کیے ہیں وہ اس میں تذبذب ہے۔ دیکھیے صاحب ہدایہ ہیں اور شرح الوقایہ، ان دونوں میں لکھا ہے امام مالک کے نزدیک نسیان کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نام رہ جانے سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا موقف اور امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری کا موقف ایک جیسا ہے۔ اور بیضاوی میں مذکور ہے جو شافعی ہیں، اس میں علامہ بیضاوی نے لفظ مالک کو لفظ شافعی پر معطوف کیا اور وہ لکھتے ہیں قال مالک والشافعی بخلافہ، یعنی امام مالک اور امام شافعی نے امام احمد کے خلاف قول کیا۔ بس معلوم ہوا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی کے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ ان کے نزدیک متروک التسمیہ مطلقاً حلال ہوگا۔ ایسے ہی تفسیر حسینی اور کشاف میں بھی مذکور ہے۔ شیخ اسام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق امام مالک رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ ہیں، جیسا کہ اس بات کو صاحب انصاف نے ذکر کیا جو مالکی المذہب ہیں۔ بہرحال آپ حضرات امام مالک کی کتابوں میں غور و فکر کریں تاکہ آپ کو ان کے موقف کے بارے میں یقین حاصل ہو جائے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 110 تھا جو مکمل ہوا۔ اب آئندہ مسئلہ ہے 111، جاہلیت کی بعض رسوم کے نسخ کا بیان، اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی الامین کریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔